سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی دعاءہ بالخیر، اپنی بلائی کی دعا مانگنے کی طرح۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان نہایت جلد باز۔ انسان جو ہے نا، جس طرح بلائی کی دعا مانگنی چاہیے، اسی طرح برائی کی دعا بھی مانگتا ہے، اور انسان نہایت جلد باز ہے، نہایت جلد باز۔ تو اس آیت میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ انسان جلدی کرتا ہے۔ تو یدعو اصل میں یدعو تھا، مگر مصحف عثمانی کے خط میں اسے پڑھنے کے مطابق لکھ دیا گیا، کیونکہ یہ واو پڑھنے میں نہیں آتی، جیسا کہ سندعو الزبانیہ میں بھی واو نہیں لکھی گئی، اس لیے مسلمانوں نے اسی مصحف کے خط کی حفاظت کرتے ہوئے واو نہیں لکھی۔ انسان دعا کرتا ہے بلائی کی دعا کرنے کی طرح۔ کا دعائی بالخیر، کاف حذف کرنے سے منسوب ہو گیا۔ مفعول مطلق کا بھی یہی معنی ہے، یعنی انسان بعض اوقات غصے میں اکتاتا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ نہیں سوچتا، اس لیے انسان کو جلد باز کہا گیا ہے۔ انسان ہے نا، تو یہاں جو جبریہ ان کا رد ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں انسان جو ہے مجبور محض ہے۔ اگر مجبور محض ہے تو انسان کو یہاں اختیار کیوں دیا گیا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا، پھر ہم نے مٹا دی، آیت اللیل رات کی نشانی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیت اللیل، پھر ہم نے مٹا دی نشانی رات کی۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دی، آیت النہار نشانی دن کی، مبصرۃ دکھلانے والی، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل، ولتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین سالوں کی گنتی، والحساب اور حساب، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے بنایا دن اور رات کو نشانیاں، ان دونوں کو نشانیاں اس لیے قرار دیا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی کمال کاریگری اور قدرت کا اور اس کے اکیلے عبادت کا حقدار ہونے کا پتہ چلتا۔ رات اور دن کو بطور دلیل اور نعمت کے قرآن نے متعدد بار اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا پھر ہم نے مٹا دی نشانی رات کی، اور ہم نے بنا دی نشانی دن کی دکھلانے کے لیے۔ جب دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور رات سونے کے لیے ہے، اور دن جو ہے کام کاج کرنے کے لیے، یہ انسان کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ کوئی ہے بابا؟ کوئی ہے پوری دنیا کا کوئی ایسا جابر فاسق فاجر حکمران، کوئی اپنے آپ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے والا، وہ کہے کہ نہیں آج رات نہیں آنی دینی، میں نے دن ہی رہے گا؟ کوئی ہے تو لاؤ۔ کوئی نہیں ہے، اور میں ان داہریوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ خود بخود نہیں ہو رہا۔ خود بخود تو
تم بھی نہیں پیدا ہو سکتے. تو کہتے ہو پوری نظام پیدا ہوگی، پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے خود بخود. اور اللہ نے دن اور رات بھی اس لیے بھی بنائے تاکہ فضل تلاش کرو اور جان لو سالوں کی زندگی اور حساب. وکل شیء فصلناہ تفصیلا. دن آتا ہے، رات جاتی ہے، پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا ترتیب ہے. اسی سے تو پتہ چلتا ہے. سالوں کی زندگی کا آج ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے. وکل انسان، اور انسان کو الزمناہ ہم نے لازم کر دیا ہے اس کے لیے طائرہ اس کا عمل فی عنق اس کی گردن میں، ونخرج لہ یوم القیامہ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب، یلقاہ منشورا کہ وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی. وکل انسان اور ہر انسان کو الزمناہ ہم نے لازم کر دیا ہے طائرہ اس کا عمل فی عنقہ اس کی گردن میں، ونخرج لہ یوم القیامہ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب، یلقاہ وہ پائے گا اسے منشوراً کھلی ہوئی، وہ اسے کھلی ہوئی کتاب پائے گا. اور ہر انسان کو ہم نے لازم کیا اس کا عمل اس کی گردن میں. کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. طائر کا لفظ معنی اڑنے والا ہے، مراد کسی بھی چیز کا وہ جو انسان کے حصے میں آئے، گویا وہ اڑ کر اس کے پاس آتا ہے. شگون لینے یا کھرا ڈالنے کی صورت میں اس کے حق میں نکلنے والا نتیجہ خواہ اچھا ہو یا برا اس کے پاس آ جائے گا. اور اس کے پاس آنے کا مطلب اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، چپکا دیا جائے گا. تو عید کا پہلا حصہ تقدیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ حصہ انسان کے اعمال سے متعلق ہے جو اس نے دنیا میں کیے ہیں. تو کفا بھی نفسی کا تو اللہ تعالیٰ کافی ہے تیرے نفس کے لحاظ سے. اللہ اکبر. وکل انسان اور ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا اس کا عمل اور اس کی گردن میں ہم نکالیں گے قیامت کے دن ایک کتاب کہ وہ پائے گا کھلی ہوئی. اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کتاب کر دیں گے. اللہ کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ لے اپنا نام والا. کفا بنفسی کا الیوم کافی آئی تیرا نفسی علیہ کا تجھ پر حساباً حسیباً حساب لینے کے لحاظ سے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس تیرا خود ہی تیرے سامنے ہے، تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا تو جنتی اور جنمی. انسان کے سامنے جب سب کچھ ہے، انسان کب پاس کرے گا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. انسان تو سو ہی نہیں سکتا انسان میں اتنی نرمی ہو جتنی اللہ میں. انسان تو کہہ بیٹھے گا بھی یا اللہ میں نے اپنے اعمال کے لحاظ سے دیکھتا ہوں جنت میں جانا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے. من اہتدیٰ فإنما یہتدی لنفسی، جس نے ہدایت پائی تو یقیناً ہدایت پاتا ہے وہ لنفسی اپنے نفس کے لیے. ومن ضل اور جو کوئی شخص گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو یقیناً وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس پر. جو گمراہ ہوا وہ نفس پر ہی گمراہ ہوا ہے. ولا تزر وازرۃ اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخری دوسری کسی جان کا بوجھ. وما كنا معذبین اور نہیں ہم عذاب دینے والے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسول ہم بھیجیں گے کوئی رسول. یعنی کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے، مطلب جو شخص سیدھے رستے پر چلتا ہے وہ کسی پریشان نہیں کرتا بلکہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور اس سے ہٹ کر غلط رستے پر چلتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہی ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کا مطلب کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی غلط کام کرتا بھی ہے نا، کوئی کسی کو غلط طریقے پہ لگاتا بھی ہے تو اس کو غلط طریقے لگانے کی وجہ سے اس کو بھی عذاب ملے گا، اس کو بھی ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے غلط کیا اس کے کہنے پر، اس لیے اب اس کے غلط کا اس کی یعنی کہ ایک آدمی برائی پر لگاتا ہے، وہ لگ جاتا ہے اور برائی کر رہا ہے، اب اس کو سزا ملنی ہے برائی کرنے کی وجہ سے. تو اب جس نے لگایا ہے کیا اس کے کرنے کی وجہ سے اس کا بوجھ ہے؟ نہیں، اب بلکہ اس کو جو گناہ مل رہا ہے نا وہ اس کے عمل کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے غلطی پہ تو لگایا ہے، اس کو اپنی غلطی پہ اجر، نہ کہ یہ کہنا کہ اس کا اس پہ بوجھ آیا ہوا. یہ بات نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے. تو بعد آیات میں کچھ لوگوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے گناہوں کے بھی اٹھانے کا ذکر ہے، جیسے سورۃ النحل کی آیت نمبر 25، عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں
وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے بھی جن کو وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. تو یہ دراصل دوسروں کا بوجھ نہیں بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے خود ان کا اپنا بوجھ، گناہ کرنے والے اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے. تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آدم کے قاتل بیٹے پر ہر قتل کے گناہ کا ایک حصہ ڈالے جانے کا مطلب بھی یہی ہے. اسی طرح ابن عمر سے مروی حدیث ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب ہوتا ہے. مطلب بھی اہل علم نے یہ بیان فرمایا کہ جب مرنے والا اس کی وصیت کر گیا ہو یا اسے معلوم ہو کہ گھر والے ایسا کریں گے مگر اس نے انہیں منع نہ کیا ہو کیونکہ اس پر لازم تھا، گھر والوں کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا، تو اگر اس کے منع کرنے کے باوجود کوئی شخص بیان کرتا ہے یا گریباں چاک کرتا ہے تو وہ اس سے بری ہے. کیوں امام بخاری کتاب الجنائز میں بھی حدیث باب باندھتے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذب المیت ببعض بکاء اہلہ، یعنی رسول اللہ کا فرمان کہ میت کو اس کے گھر والوں کے بعد کے رونے کی وجہ سے عذاب. تو امام بخاری نے فرمایا ہے کہ یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب وہ بیان کرنا اور سننا میت کا طریقہ اور معمول ہو، ان کے گھرانے میں معمول ہو اور اس نے اس کو روکا نہ ہو. جب نہیں روکے گا تو پھر عذاب تو پائے گا، پھر تو عذاب آئے گا اس کو. تو آگے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور نہیں ہم عذاب دیتے کسی بھی حتیٰ کہ ہم رسول بھیجتے ہیں. تو بعض مفسرین نے بچپن یا زمانہ جاہلیت میں فوت ہونے والوں کے متعلق مختلف اقوال اور ان کے دلائل کے ساتھ لمبی بحث کی ہے مگر ایسی کہ آدمی کسی کے نتیجے پر نہیں پہنچتا. تو اس لیے اس بحث کو واضح طریقے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں فوت ہونے والے بچے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما کننا معذبین، نہیں ہم عذاب دیتے حتیٰ کہ ہم بھیجیں گے کوئی رسول. اب اس میں مسئلہ یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے سپریم کورٹ کی روایت اور باب باندھتے ہیں باب ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بارے میں. کیا ابن عباس اور ابو ہریرہ کی روایت ذکر کی ہے امام بخاری رسول اللہ سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں. جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ عالم بما کانوا، اللہ خوب جانتا ہے جو عمل کر. کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمہ حل ترافیہ جدا. بخاری کی حدیث نمبر 1385 ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی جو بھی کچھ بنا لیتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے. اس کے بعد سمرہ بن جندب کی طویل حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ جبریل اور میکائیل نے رسول اللہ کو ایک رات اپنے ساتھ لے جا کر بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروائی. اس حدیث میں ہے کہ ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے تو جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بہت سے بچے تھے. تو جب رسول اللہ ان کے مشاہدات کی حقیقت پوچھی تو فرشتوں نے تمام مشاہدات کے آخر میں سب کی حقیقت بیان کی اور اس مشاہدے کے متعلق فرمایا کہ یہ بزرگ ابراہیم ہے اور ان کے بچے لوگوں کے بچے ہیں، یعنی کہ پتہ چلا کہ بچے جو ہے جنتی ہیں. بخاری کی حدیث نمبر 1386. تو امام بخاری نے کتاب التعبیر باب تعبیر الرؤیا باب بعد صلاۃ الصبح میں یہی حدیث نمبر 7047 تفصیل سے بیان فرمائی. اس میں فرشتوں نے بتایا کہ باغ میں جو لمبے قد کے بزرگ تھے وہ ابراہیم تھے اور وہ بچے جو ان کے ارد گرد تھے وہ ایسے بچے تھے جو فطرت پر پیدا ہوئے. تو سمرہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ و اولاد المشرکین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا و اولاد المشرکین، اور مشرکوں کے بچے بھی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کے بچے بھی وہ بھی فطرت پر ہیں. امام بخاری نے اس ترتیب سے بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھائی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کے بچوں کے متعلق کوئی بات نہیں بتائی گئی تو آپ نے یہ بات اللہ کے علم کے سپرد کی. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا تو آپ نے مسلم مشرک تمام لوگوں کے بچے کے جنتی ہونے کی فراہ فرما دی. البتہ دینوی احکام میں مشرکوں کے بچے کا حکم ان کے باپوں والا ہی ہوگا. اس لیے اچھا تو آپ نے مسلم مشرک تمام لوگوں کے بچوں کے جنتی ہونے کی اصرار فرمائی. البتہ دینوی احکام میں
مشرکوں کے بچوں کا حکم ان کے باپوں والا ہی ہوگا، اس لیے جہاد کے دوران حملے میں لونڈی غلام بناتے وقت ان کا حکم مشرکین کا ہی ہوگا۔ ہاں وہ کلمہ مر جائیں بچے بالغ تو وہ اللہ کے ہاں جنت میں ہوں گے۔ رہ گئے اہل فطرت اور جاہلیت، یعنی عرب کے وہ لوگ جو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے متعلق کیا ہے؟ اگر تو وہ ملت ابراہیم پر فوت ہوئے ہیں تو ان کی بخشش، وہ تو پھر بخشے گئے۔ تو اسی لیے تو صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے 3000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے زید بن عمر بن نفیل کو مقام نے اس سے کھانے سے انکار کر دیا۔ زید نے کہا میں اس نہیں کھاتا جو تم اپنے نصب کردہ بتوں وغیرہ پر ذبح کرتے ہو، اور میں اس کے سوا نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو زید بن عمر قریش پر ان کے ذبیحوں پر عیب لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھیڑ بکری جو ہے اسے اللہ نے پیدا کیا اور اس نے اسی لیے آسمان اور زمین سے پانی اتارا اور زمین سے اس کے لیے پودے اگائے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، تو تم اسے اللہ کے علاوہ پر ذبح کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس فعل کام کا ارتکاب کرتے ہو اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بات کہتے تھے۔ ورقہ بن نوفل بت پرستی سے بیراد ہو کر نصرانی ہو گئے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہوا کہ جو ملت ابراہیم اور شرک بدعت سے پاک لوگ فوت ہوئے ہیں، صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2 سے بھی، اور ملت ابراہیم توحید والی ملت پر جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو اب بعض لوگ جن پر دعوت نہیں پہنچی، تو اب اہل فطرت کے صرف وہ لوگ رہ گئے جنہیں واقعی دعوت نہیں پہنچی، تو یہ صرف اہل فطرت ہی کے ساتھ خاص نہیں، اب بھی اگر دنیا کے کسی خطے میں واقعی کوئی ایسا شخص ہے جسے بالکل دعوت نہیں پہنچی تو اسے شاید عذاب، بلکہ دنیا میں اب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب دین کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین نہیں پہنچا۔ تو یعنی کہ بات یہ ہے کہ جس تک بات نہیں پہنچی، خلاصہ یہ ہے، اور بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دینا ہے۔